السلام علیکم ڈیئر ویورس، کیا آپ اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھا، نیک اور باکردار رشتہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایسی بہو آئے جو دیندار بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو اور پورے خاندان کے لیے رحمت بھی بن جائے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیں رشتہ تلاش کرنے کا کیا طریقہ سکھاتا ہے؟ کہ صرف خوبصورتی، دولت اور خاندان کو دیکھنا کافی ہے، یا اسلام اس سے کہیں زیادہ اہم اصول بیان کرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے کا صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے، کن باتوں کو ترجیح دینی چاہیے، کن غلطیوں سے بچنا چاہیے، اور نکاح سے پہلے کون سے اہم اقدامات ضرور کرنے چاہیے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری بات بہت سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسلام میں نکاح صرف دو افراد کا تعلق نہیں، بلکہ دو خاندانوں کا باوقار رشتہ ہے، اور یہ ایک عبادت بھی ہے، سنت بھی ہے اور معاشرے کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی۔ اگر رشتہ صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، لیکن اگر صرف دنیاوی معیار دیکھ کر فیصلہ کیا جائے تو بعد میں بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اسلام ابتدا ہی سے صحیح انتخاب کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: مال، حسب و نسب، حسن و جمال اور دینداری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیندار عورت کو ترجیح دو، تم کامیاب رہو گے۔ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ نہیں کہ خوبصورتی یا خاندان کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اصل بنیاد دین اور اچھا کردار ہونا چاہیے۔ ایک نیک لڑکی شوہر کے حقوق ادا کرے گی، سسرال والوں کا احترام کرے گی، بچوں کی بہترین تربیت کرے گی، مشکل حالات میں بھی صبر کا مظاہرہ کرے گی۔ اکثر لوگ صرف تصویریں دیکھ کر یا چند ملاقاتوں کے بعد فیصلہ کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں تحقیق کی تعلیم دیتا ہے۔ لڑکی کے متعلق معلوم کریں، آیا وہ نماز کی پابندی کرتی ہے یا نہیں، اخلاق کیسے ہیں، اس کا والدین کے ساتھ رویہ کیسا ہے، رشتہ دار اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، غصہ برداشت کرنے کی عادت ہے یا نہیں، جھوٹ بولنے یا دھوکہ دینے کی عادت تو نہیں۔ یہ معلومات عزت اور حکمت کے ساتھ حاصل کی جائیں، کسی کی غیبت یا بے عزتی نہ کی جائے۔ اسلام صرف فرد کو نہیں بلکہ ماحول کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو اکثر بچے بھی اچھی تربیت پاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں گھر میں دینی ماحول ہے یا نہیں، والدین کے درمیان آپسی تعلق کیسا ہے، تعلیم و اخلاق کو اہمیت دی جاتی ہے یا نہیں، گھر کے لوگ دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ بعض والدین اپنی پسند مسلط کر دیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جس طرح لڑکی کی رضا ضروری ہے، اسی طرح لڑکے کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ والدین مشورہ دیں، رہنمائی کریں، لیکن زبردستی نہ کریں۔ جب فیصلہ باہمی رضامندی سے ہونا ہے تو رشتہ مضبوط رہے گا اور انشاءاللہ العزیز گھر محبت اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اسلام نے عورت کو بھی پسند اور ناپسند کا حق دیا ہے۔ کبھی بھی ایسا نکاح نہ کیا جائے جس میں لڑکی مجبور ہو۔ دونوں خاندانوں کو چاہیے کہ رضامندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تمام ظاہری تحقیق کے بعد اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ استخارہ کا مطلب خواب دیکھنا لازمی نہیں ہوتا۔ استخارہ دراصل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر یہ رشتہ بہتر ہے تو آسان فرما دے، اگر نقصان دہ ہے تو اس سے بچا لے۔ بہت سے لوگ صرف خواب کا انتظار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن پاک میں مشورے کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، لہٰذا رشتہ کرنے سے پہلے والدین سے مشورہ کریں، نیک اور سمجھدار لوگوں سے رائے لیں، جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ اکثر ایک مخلص مشورہ زندگی بھر کی خوشیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح
آج کل اکثر رشتے ان بنیادوں پر کیے جاتے ہیں، یعنی صرف خوبصورتی پر، صرف دولت پر، بڑی گاڑی پر، بڑے گھر پر، بیرون ملک رہائش پر، سوشل میڈیا کی مصنوعی پرسنالٹی پر۔ یہ سب وقتی چیزیں ہیں، اصل چیز کردار، اخلاق، ایمان اور باہمی سمجھ بوجھ ہے۔ اور رشتہ طے ہونے کے بعد جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ غیر ضروری لمبی منگنی سے بچیں، فضول رسم و رواج سے اجتناب کریں، جہیز کا مطالبہ نہ کریں، نکاح کو آسان بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسان نکاح کو باعث برکت قرار دیا ہے۔ جب دونوں طرف دین، اخلاق، محبت اور احترام ہوگا تو گھر یقیناً سکون اور محبت کا گہوارہ بن جائے گا۔ ڈیئر ویورز، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا، اچھی نسل اور ایک پرسکون خاندان کے لیے کیا جائے۔ لہٰذا دینداری کو ترجیح دیں، کردار کی تحقیق کریں، دونوں کی رضا حاصل کریں، استخارہ کریں، مشورہ کریں اور آخر میں نکاح کو آسان بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے لیے بہترین، نیک، صالح اور باکردار شریک حیات عطا فرمائے اور ہر مسلمانوں کے گھروں میں محبت، سکون اور برکت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔